السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمرا چودھری کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت ابھی باقی ہے کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چھٹی کا دن تھا، وہ سب لوگ ناشتہ کرنے کے بعد ابھی ٹیبل پر ہی موجود تھے جب کمال صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ بی جان، ابھی سب لوگ یہاں موجود ہیں تو میں نے ایک اہم بات کرنی تھی آپ سب لوگوں سے۔ انہوں نے بی جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ سب لوگ ہماتن گوش ہوئے تھے، ضرور وہ کوئی اہم اعلان کرنے والے تھے۔ ہاں بیٹا کہو نا، کیا بات ہے؟ بی جان نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا تھا اور ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بی جان، شہرام کی پڑھائی کچھ عرصے میں ختم ہونے والی ہے اور اس کے پاکستان آتے ہی ہم نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے تو آپ سبھی واقف ہیں، انہوں نے قدرے توقف سے کہا تھا۔ ہاں ہاں، سب جانتے ہیں۔ پھر بی جان نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو بی جان، میں چاہتا ہوں شہرام کے ساتھ ہم آلیان کا بھی نکاح کر دیں۔ باقی رخصتی بے شک بچوں کی مرضی پر رکھ دی جائے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ سب کے چہروں پر خوشگوار حیرت ابھری تھی، البتہ آلیان کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ کافی سنجیدہ اپنے دونوں ہاتھ باہم ملائے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھا اور نظریں اپنے ہاتھوں پر ہی تھیں۔ ارے بیٹا، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ تم نے میرے دل کی بات کر دی۔ میرے دونوں بچوں کا فرض ساتھ ہی نبٹ جائے، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ میں آج ہی سعدیہ اور حسن سے بات کرتی ہوں، بی جان نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ سب لوگوں کے چہروں پر رونق ابھری تھی۔ انوشا اور ابیہا نے خوشی سے ہلکا سا نعرہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری تھی، جس پر آلیان نے انہیں گھور کر دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ بڑوں کی موجودگی کا ہی کچھ خیال کر لو۔ وہ دونوں آلیان کا اشارہ پاتے ہی سنجیدہ ہوئی تھیں، البتہ اپنی خوشی چھپانے سے پھر بھی قاصر تھیں۔ وہ آج جیسے انتظار میں تھا کہ پاپا لوگ اٹھیں اور وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالے۔ بی جان پاپا اور چاچو کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی اور گھر کی بڑی خواتین بھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہی کمرے کی طرف بڑھی تھیں۔ انایا اور رائمہ بھابھی اب ٹیبل سمیٹ رہی تھیں۔ آلیان اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ زوار بھیا باقی ینگ پارٹی کے ساتھ وہیں بیٹھے رہے تھے اور اب ان کی شرارتیں انجوائے کر رہے تھے۔ بچی نے سب کے اٹھتے ہی وہ ٹیبل بجا کر گانا شروع کیا تھا۔ انوشا اور ابیہا بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ انایا اور بھابھی انہیں دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی، جبکہ زوار بھیا بالاج کو اپنی گود میں اٹھائے ان لوگوں کے گانے انجوائے کرا رہے تھے۔ چل بھائی، تیرے چچاؤں کی شادی ہے، تو بھی ناچنے کی تیاری پکڑ۔ وہ بالاج کو پکڑے شرارت سے گویا ہوئے تھے، جبکہ وہ اپنے بابا کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا کھلکھلا رہا تھا۔ شاہ ولا میں جیسے خوشیوں کا ایک نیا سما شروع ہوا تھا، ہر طرف ہنسی، مسکراہٹیں اور چلتے رنگ سے شروع ہوئی تھی۔ بجی بھیا، آپ نا بالکل بھی اچھا نہیں گا رہے، آپ رہنے دیں، انوشا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، ملکہ ترنم کا خطاب تو جیسے تمہیں ہی ملا ہوا ہے نا، آئی بڑی سروں کی ملکہ، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے انوشا پر جوابی حملہ کیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے انوشا بجی بھائی، پھٹا ڈھول معلوم ہو رہے ہیں۔ ہی ابیہا نے بھی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی دبائی تھی۔ تم تو چپ ہی کرو انوشا کی چمچی، اور تمہیں کتنی بار بولا مجھے بھائی نہ بولا کرو، ابھی اتنا بھی برا وقت نہیں میرا ہر ایک بھائی بنا پھروں۔ وجی اس کے بھائی کہنے پر خوب چڑھتا تھا، اور ابھی بھی اس کے بھائی کہنے پر اس نے خوب منہ بنایا تھا۔ ابیہا اس کی دکھتی رگ سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے جان بوجھ کر اسے بھائی بھائی کہہ کر چڑھاتی تھی۔ کیوں نہ کہوں، میں تو کہوں گی، بھائی بھائی بھائی، اس نے خوب ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر وجی دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ یاد رکھنا، گن گن کے بدلے لوں گا، ذرا وقت تو آنے دو۔ وجی اسے دھمکاتا ہوا جانے لگا تھا۔ ہاں ہاں، میں بھی دیکھ لوں گی، کیا بگاڑ لیتے آپ میرا۔ وہ شرارت سے ہنسی تھی اور وجی اس کی دل چھو لینے والی ہنسی دل میں اتارتا بھابھی سے مخاطب ہوا تھا۔ بارے بھابھی سنتی ہیں، کوئی میری بھی سفارش کر لے، بزرگوں سے پتہ نہیں میں بیچارہ کسی کو نظر کیوں نہیں آتا۔ بتا رہا ہوں، میں کسی دن کوئی لڑکی مجھے اڑا لے گئی تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے آپ لوگ۔ وجی نے رحمہ بھابھی کے مخاطب کرتے ہوئے اپنی اصلی شرارتی انداز میں کہا تھا، جس پر بھابھی سمیت سب کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ وہ یقیناً کوئی اندھی بہری ہوگی پھر، بیچاری، ہائے ہمیں تو ابھی سے ترس آ رہا ہے اس پر، انوشا نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر ابیہا نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ارے نہیں بھائی، ہمارا وحاش تو لاکھوں میں ایک ہے، ہمارے گھر کی رونق، وہ تو بہت ہی خوش قسمت لڑکی ہوگی جو ہمارے وجی کی دلہن بنے گی، رائمہ بھابھی نے پیار سے وجی کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر ابیہا نے گہری نظروں سے وجی کو دیکھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، خوش شکل، خوش مزاج، ہر وقت شرارتیں کرتا ہوا، ہنستا اور سب کو ہنساتا ہوا، وہ زندہ دل لڑکا کتنا پیارا لگتا تھا۔ ابیہا نے جلدی سے نگاہیں جھکائی تھی کہ کہیں اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ دل ساتھ ہی دل میں اپنی سوچ پر شرمائی تھی، جو زندگی سے بھرپور لڑکا اسی کا تو تھا، کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اپنی ہی سوچ سے گھبرا کر اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ بالاج کی طرف بڑھی تھی اور اب اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگی تھی۔ ارے واہ بھابھی، دل خوش کر دیا۔ ویسے یہ ریمارکس نا وقفے وقفے سے جاری رکھا کریں، وہ کیا ہے نا، کچھ لوگوں کو اللہ نے دیکھنے، سننے اور اپنے آس پاس غور کرنے کی صلاحیت سے بے بہرا رکھا ہے، انہیں اچھی چیزیں ذرا کم ہی نظر آتی ہیں۔
वजी ने अबीहा पर जुमला कसते हुए शरारत से भाभी को आंख मारी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसके कान खींच कर रह गई थी। घर के तकरीबन तमाम अफराद को ही उस पसंदीदगी का इल्म था, लेकिन ताहाल जाहिर कोई नहीं करता था। शायद इस काम को भी किसी मुनासिब वक्त के लिए बचा रखा था। वो जब से आई थी अपने कमरे में बंद थी। मम्मा ने तशवीश से उसके कमरे पर नॉक किया था। अर्शिया, कहाँ हो बेटा? जब से आई हो शक्ल भी नहीं दिखाई। अर्शिया अपनी आंखें रगड़ती जल्दी से वॉशरूम की तरफ गई थी। अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी थी। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला था और मम्मा उसे देखकर मज़ीद परेशान हुई थी। अर्शिया, ये चेहरे का क्या हाल हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उन्होंने उसके माथे पर हाथ लगाते हुए कहा था। मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार हो रहा था, इसलिए आते ही लेट गई। मैं ठीक हूँ, वो उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली थी, जिस पर उन्हें मज़ीद तशवीश हुई थी। अर्शिया, हल्का तो नहीं है, अच्छा खासा बुखार है। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, चलो जल्दी, शाबाश, उन्होंने तफक्कुर से कहा था। मम्मा, मैं ठीक हूँ ना, प्लीज़, थोड़ा सा बुखार है और अब ठीक हूँ, बस चाय चाहिए प्लीज़, और टैबलेट लूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उसने मम्मा को तसल्ली दिलाते हुए कहा था। अच्छा चलो, मैं चाय बना कर देती हूँ, फिर चलो बाहर, कमरे में बंद रहकर तो खुद को और बीमार कर लेती हो, चलो। मम्मा उसे अपने साथ लाउंज में ले आई थी। अर्शिया की आंखें फिर से भीगने को तैयार थीं। उसने बमुश्किल अपने आंसू रोके थे और मम्मा के साथ किचन की तरफ बढ़ी थी। मम्मा के साथ बातों के साथ हल्की फुल्की बातें करती वो अपना ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी थी। रात के वक्त वो किचन में मम्मा के साथ ही किसी काम में मसरूफ़ थी जब जावियान उसे पुकारता हुआ आया था। यार आप ही, मुझे कुछ देर के लिए सेल चाहिए आपका, मेरा सेल ख़राब हो गया और मुझे थोड़ा काम है, प्लीज़। कमरे में पड़ा, ले लो जाकर, अर्शिया ने बेदहानी में कह दिया था। उसे नहीं मालूम था कि कौन सी क़यामत उसके लिए मुँह खोले खड़ी है। वो अपने कमरे में थी जब जावियान गुस्से में उसके कमरे में दाखिल हुआ था और सेल उसकी तरफ उछालते हुए गुस्से से मुखातिब हुआ था। क्या है ये सब? हाँ, क्या गुल खिलाती फिर रही हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? हमारी इज्जत, हमारा यकीन सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। बेशर्म, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। उसने गुस्से से पास पड़ी टेबल को ठोकर मारी थी। अर्शिया हैरान से उसकी तरफ देखने लगी थी। क्या हुआ? क्या किया मैंने? उसने हकलाते हुए पूछा था। अगरचे जावियान उससे 2 साल छोटा था, लेकिन इस घर में बड़ाई सिर्फ उन्हीं की थी। उनकी नज़रों में अर्शिया सिर्फ एक लड़की और बहन थी। बहन के मामले में बड़े छोटे का तस्वुर कहीं दूर दूर तक नहीं था उनके ख़ानदान में। अर्शिया उसकी बातों पर घबराती हुई उससे पूछने लगी थी, क्या हुआ है? ये मुझसे पूछ रही हो? देखो ये सब, पढ़ो ये सब, क्या बकवास है ये? उसने सेल अर्शिया के हाथ में देते हुए मैसेजेस उसके सामने किए थे। वह शाहजेब के मैसेजेस थे। अर्शिया जो वापस आते ही बेदम होकर गिरी थी और सेल देखने का होश तक नहीं रहा था। सेल पर आने वाली लातादात कॉल्स और मैसेज तक नहीं देख सकी थी और अब जी भर के पछता रही थी। वो शाहजेब के मैसेजेस थे जो उसने अर्शिया के यूँ भाग आने पर मुश्तइल होकर किए थे। आज तुम बच के निकल गई, लेकिन कब तक भागोगी मुझसे? हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। शाहजेब को इनकार करने का नतीजा तुम जानती नहीं हो। तुम्हारे सारे मैसेजेस और कॉल्स रिकॉर्ड है मेरे पास, और तस्वीरें भी। सेकंड्स भी नहीं लगेंगे तुम्हें बदनाम करने में, समझी? अर्शिया को लगा था उसके बदन से जान निकलती जा रही है। टांगे उसका बोझ सहारने से इनकार कर रही थी। वो बेदम होकर बेड पर गिरी थी। मोबाइल छूटकर उसके हाथ से दूर जा गिरा था। जावियान क्या कहे जा रहा था, क्या कर रहा था, उसे कुछ होश नहीं था। उसके शोर पर उमर और मम्मा भी कमरे में आ गए थे और अब उसकी ज़बानी सारी बात सुनते हुए उनके तासुरात भी बदलते जा रहे थे। मम्मा कुछ बोल नहीं सकी थी। वो शौक किसी कैफियत में अपनी बेटी को देखे जा रही थी। अर्शिया ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी बेटी ऐसा नहीं। मुझे इतना मान था अपनी बेटी पर, यकीन था कि वो मेरे दुखों का मदावा करेगी। उसने मेरे लिए दुखों का नया बाब खोल दिया। वो अपना सर थाम कर रह गई थी, जबकि जावियान से छोटा उमर भी अब धीमे धीमे लहजे में बिगड़ रहा था उस पर। अगरचे वो इतना शोर का आदी नहीं था, लेकिन अर्शिया की इस हरकत पर वो भी जी भर कर तप उठा था। पापा उस वक्त घर पर नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन जब जावियान ने खबर पुप्पो की गोश गुजार की थी, जो वो अक्सर ही करता था, तो फ़ौरन से बेशतर गाँव से पापा का बुलावा आ गया था। मम्मा जब कुछ संभली तो वो अर्शिया के पास आई थी। अर्शिया ने खामोशी से उन्हें अपने पास बैठते देखा था। उन्होंने कुछ देर अर्शिया को देखने के बाद उससे सवाल किया था। अर्शिया, क्या तुम मुझे सारी बात बताओगी? ये सब क्यों हुआ और कैसे हो गया? अपने अंदर से उठते तूफानों को जब्त करती हुए अपना लहजा हताउल मकदूर नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। अर्शिया सर झुकाए बुद्ध बनी बैठी थी। मम्मा की बात पर नज़र उठाती और बस देखने की देर थी। वो फूट फूट कर रोती। अपनी माँ की आंखों में दुख, बेयकीनी और टूटे एतमाद की किरचियाँ देखकर उसका दिल चाहा था कि इस दुनिया की कोई सबसे सख्त सज़ा दे डाले खुद को, या फिर ये ज़मीन फट जाए और उसका वजूद उसमें हमेशा के लिए गारत हो जाए। दोनों हाथों से चेहरा छुपाए वो बस रो ही सकी थी। मम्मा ने उसे रोने दिया था। कुछ देर बाद जब वो बोलने के काबिल हुई तो अपनी मम्मा से कुछ भी ना छुपा सकी और एक एक करके सारी बातें, सारे वाक़यात उनके गोश गुजार करने लगी थी। किस तरह उसे बेवकूफ़ बनाया गया था, कैसे ट्रैप किया गया, ये सारी बातें वो एक एक करके सारी बातें बताती जा रही थी। मम्मा खामोशी से उसकी बातें सुनती, उसकी अकल पर जी भर के मातम कर रही थी। अर्शिया अब खामोश हो चुकी थी, अलबत्ता आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो आंखों को बेदर्दी से रगड़ती जा रही थी। अर्शिया, मुझे बताओ, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी? कब कब मैं तुम्हें नहीं समझाया था? कब तुम्हें इस दुनिया की शातिराना चालों से खबरदार नहीं किया था?
تمہیں کتنا سمجھایا تھا میں نے عرشیا، کتنا سمجھایا تھا، تم نے سنا ہی کب میری باتوں کو، کبھی سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ تمہاری بے وقوفی اور سادگی مجھے ہمیشہ ڈراتی تھی عرشیا، مجھے ہمیشہ اسی بات کا ڈر رہتا تھا کہ یہ دنیا تمہاری انہی بے وقوفیوں کے سبب تمہیں روند کے چلی جائے گی۔ اور دیکھو آج وہی ہوا، تمہاری ایک بے وقوفی نے ہمارے لیے کتنے بڑے طوفان کو آواز دے دی۔ کیا کروں اب میں عرشیا، اچھے سے جانتے تھے تم اپنے خاندان کو، وہ لوگ تو ذرا سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا لیتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے عرشی، کیا کروں گی اب میں؟ ماما رو پڑی تھی، عرشیا کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا، میں باتوں میں آ گئی، اس نے بے وقوف بنایا اور میں آسانی سے بن گئی۔ ماما میرا یقین کریں، میں اپنے خاندان کی عزت خراب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ رو رہی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور ماں کا دل تو بچے کے ایک ذرا سے آنسو پر بھی پگھل جاتا ہے، وہ اسے روتا بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکی تھی۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ میری بچی، میں صرف دعا ہی کر سکتی ہوں تمہارے لیے، تمہارے ابو کو گاؤں میں بلایا سب نے، اور تم جانتی ہو وہ لوگ کیسے کیسے دماغ خراب کریں گے ان کا، انہوں نے انتہائی پریشانی سے کہا تھا۔ عرشیا سسک رہی تھی اور آنے والے وقت کے خوف سے کانپتی وہ اپنی ماں کی آغوش میں پناہ لینے لگی تھی۔ عبید صاحب اس وقت اپنی تمام بہنوں کے سامنے مجرم بنے بیٹھے تھے، جیسے گناہ ان کی بیٹی سے نہیں ان سے سرزد ہوا۔ دادا اس وقت ان کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے، ہوتے بھی تو اپنی بیٹیوں کے سامنے ان کی ایک نہیں چلنی تھی، وہ چاہے اپنی پوتی کے پیار میں 100 دلیلیں بھی دیتے، کوئی فرق بہرحال نہیں پڑنا تھا۔ دادی بالکل خاموش تھی، سچ تو یہ تھا کہ ان کا اپنی جان سے پیاری پوتی کے متعلق ایسی بات پر یقین کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ اگر ان کے ذہن میں اس وقت کوئی سوچ تھی تو بس یہی کہ ضرور ان کی بھولی بھالی بیٹی کو کسی نے پھنسا دیا تھا، کیونکہ بقول ان کی لاڈلی معصوم پوتی ایسا کوئی کام کرنے کی مجاز نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً کسی کے بہلاوے میں آئی ہے یا پھر کسی کی دشمنی کا نشانہ بنی ہے۔ ایسی بہت سی سوچیں تھیں جو ان کے ذہن میں ادھم مچائے ہوئے تھی، لیکن زبان بالکل خاموش تھی، جبکہ دوسری طرف پھپھو لوگوں کی زبان اس وقت آگ اگلنے میں مصروف تھی۔ ایسا کون سا گناہ تھا جو اس وقت عرشیا کے سر تھوپا نہ گیا، وہ بھی جو اس نے شاید کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا۔ دیکھو بھائی، ہم تو انصاف کی بات کریں گے، عرشیا ہماری اولاد ہے، ہم نہیں چاہتے اس کے ساتھ کچھ برا ہو، لیکن جو حرکت اس نے کی ہے یہ کسی طور معافی کے قابل نہیں۔ کل کلاں کو لڑکی گھر سے بھاگ گئی تو بات تو ہم سب پر رہی آنی ہے، لوگ کہیں گے گھر والے سب جانتے ہوں گے، جان بوجھ کے لڑکی کو ڈھیل دے رکھی تھی، اب بھگت لی۔ یہ سب سے چھوٹی پھپھو کی آواز تھی جو جی بھر کے دل کے بوجھ ہلکے کر رہی تھی۔ اس کے بعد دوسری پھپھو نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ہاں بھائی، اس بات کو سنتے ہی ہم سے تو صبر ہی نہ ہوا، کل کو تم بھی ہمیں کہتے کہ بہنوں کو بھی سب معلوم تھا لیکن مجھے سب نے اندھیرے میں رکھا، اس لیے وقت پر بتا دیا جائے تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو کل کو منہ کالا کر کے چلی جائے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہ رہیں۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں جلدی سے کوئی لڑکا دیکھ کر شادی کر دو، اچھا ہے یا برا، اب لڑکے کو نہ دیکھو، بیٹی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، اور پھر یہ ذمہ داری کبھی نہ کبھی تو نبھانی ہی ہے نا، ابھی صحیح۔ ویسے بھی ہماری اطلاع کے مطابق وہ اس لڑکے سے کئی جگہ ہوٹلوں اور پارکوں میں ملتی رہی ہے، نہ جانے کون سے گل کھلائے ہوں گے۔ بھائی اللہ معاف کرے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے اتنے فرما بردار بھائی کی اولاد ایسی نکلے گی، توبہ توبہ۔ یہ وہی پھپھو تھی جو عرشیا کے وارث صدقے جاتے نہ تھکتی تھی، جبکہ اس وقت ایک نیک اور وفادار بہن ہونے کا پورا پورا حق ادا کر رہی تھی، جن سے اپنے بھائی کی عزت پر وار ہرگز برداشت نہیں ہوا تھا۔ عبید صاحب خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سنے جا رہے تھے، ان کے دل پر اچانک سے گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے انہوں نے جیسے زبردستی سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ دادی ان کی ایک حرکت بغور دیکھ رہی تھی، اس وقت ان کے فرما بردار بیٹے پر کیا بیت رہی تھی وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اس وقت ایک آنسو ان کی پلکوں کے باڑ توڑتا ہوا گرا تھا۔ عبید صاحب سے وہاں مزید بیٹھنا محال ہوا تھا، اپنی بہنوں کے لان تان اور من گھڑت کہانیوں نے ان کا دماغ اچھا خاصا خراب کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مزید کوئی بات کہے سنے بغیر باہر کی راہ لی تھی۔ گھر پہنچتے ہی شدید غصے کی حالت میں انہوں نے عالیہ بیگم کو پکارا تھا، اور پھر ایک قہر سا برپا ہوا تھا گھر میں۔ عالیہ بیگم ان کی دھاڑ سن کر جلدی سے باہر آئی تھی اور عرشیا کو فی الحال باہر آنے سے منع کیا تھا۔ عرشیا ڈری سہمی سی اسی وقت اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی تھی۔ عالیہ بیگم کے سامنے آتے انہوں نے گالیوں اور تانوں کا ایک طوفان برپا کیا تھا۔ دیکھ لیا تم نے، سن لیا اپنی بیٹی کے کرتوت، اسی دن سے میں ڈرتا تھا، تم اور تمہاری یہ گندی اولاد یہی دن دکھائے گی مجھے، پتا تھا مجھے۔ کیا کمی چھوڑی تھی میں نے تم لوگوں کی آسائشوں میں؟ ہاں کیا کمی چھوڑی تھی؟ اس دن کے لیے تم لوگوں کے لیے محنت کی تھی میں نے کہ اس طرح نام روشن کرو میرا۔ تمہاری بیٹی ہوٹلوں میں میری عزت رولتی پھر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ ملی رہی، مجھے کانوں کان خبر نہ ہونی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ لاؤ اسے میرے سامنے، آج میں یہ قصہ ہی تمام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا میں اسے، ایسی اولاد کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ کہاں ہے تمہاری لاڈلی بیٹی؟ انہوں نے غصے سے ٹیبل کو لات مارتے ہوئے عرشیا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ عالیہ بیگم جو خاموشی سے ان کا طعنہ شکنی سنے جا رہی تھی، تڑپ کر کمرے کے دروازے کے سامنے آئی تھی۔ نہیں عبید، پلیز اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پاک ہے، میری بیٹی بہت معصوم ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پلیز ایسا نہ کریں، معاف کر دیں ایک بار، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے آئندہ آپ کو ایسی کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، پلیز پلیز عبید آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔
شکایت کا موقع تو میں اسے دوں گا ہی نہیں، زندہ تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے اول فول کہے جا رہے تھے۔ عالیہ گڑ گڑاتے ہوئی پہلے تو ان سے معافی کی اپیل کی جا رہی تھی، لیکن جب ان کی تانا چکنی اور گالیوں میں فرق نہ آیا تو وہ اپنا منہ کھولنے پر مجبور ہوئی تھی۔ کس عزت کی بات کریں آپ؟ ہاں، میں، میرا خاندان اور میری اولاد گندگی کا ڈھیر ہے، اور ساری پاک دامنی اور وفاداری آپ کی بہنوں پر ختم ہوتی ہے۔ وہ جو کہیں سب جائز ہے، سب سچ ہے۔ ہم چاہے 7 پردوں میں رہیں یا جو بھی کر لیں، لیکن غلط ہے اور ہمیشہ غلط رہیں گے۔ اور آپ جو میری ماں کے خاندان کو 100 گالیوں سے نوازتے ہیں، بتائیں ذرا یاد کر کے کہ آج تک کیا ہمارے خاندان سے کوئی گھر کی عزت رون کر گیا؟ کوئی بے حیائی کے اڈے کھول رکھے ہیں ہم نے؟ میرا منہ نہ کھلوائیں آپ۔ جو کچھ میں جانتی ہوں اور جو راز میرے دل میں دفن ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان سے پردے اٹھ جائیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میری معصوم بیٹی پر مزید الزام لگانا بند کر دیں، آپ اور آپ کی بہنیں، ورنہ میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ عرشیہ میری بیٹی ہے، اس میں میرا خون ہے۔ وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھک جائے یا ہمارے خاندان کا سر جھکے۔ ہاں، اسے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ حد سے زیادہ بے وقوف ہے۔ ہر ایک پر یقین کر لیتی ہے، لیکن وہ بے شرم اور بے حیا ہرگز نہیں ہے، سمجھے آپ؟ عبید صاحب جو غصے میں مرنے مارنے پر تو لائے تھے، عالیہ بیگم کی ان باتوں پر ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اور عالیہ بیگ سگے چچا زاد تھے، ایک خاندان تھا، لیکن باوجود اس کے عبید صاحب عالیہ بیگم کی ماں کے خاندان پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے تھے۔ حالانکہ یہ بھی سچ تھا کہ عالیہ بیگم کا خاندان اگرچہ ماڈ ہی صحیح، لیکن ان کے بارے میں کبھی کوئی عامیانہ بات سننے کو نہ ملی تھی۔ وہ لوگ اچھے، عزت دار، عزت دینے اور عزت لینے والے لوگ تھے، جبکہ دوسری طرف عبید صاحب کی اپنی خالہ سالوں پہلے کسی شخص کے لیے اپنے والدین اور گھر بار چھوڑ کر جا چکی تھی، جو کہ عالیہ بیگم اور ان کے خاندان کو اچھے سے معلوم تھا، لیکن وہ لوگ کسی پر کیچڑ اچھالنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عالیہ بیگم نے بھی کبھی بھولے سے بھی اس بات کا ذکر کبھی گھر میں بھی نہیں کیا تھا، اور نہ کبھی عبید صاحب کو اس کا طعنہ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی جاتی تھی، لیکن آج جب بات ان کی بیٹی پر ہوئی تھی تو ان سے برداشت نہیں ہوا تھا اور بول پڑی تھی۔ عرشی اندر سب کچھ سنتے ہوئے بے آواز روئی جا رہی تھی۔ اس نے کتنی تکلیف دی تھی اپنی ماں کو، اپنے بابا کو۔ وہ چاہے جیسے بھی تھے اس کے ساتھ، لیکن ان کی عزت یوں داؤں پر لگانے کا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے۔ اتنی بڑی غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی؟ میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے سب کو ہرٹ کیا، میں مر کیوں نہیں گئی میرے خدایا؟ خود کو کوستی ہوئی وہ اپنے اللہ سے مخاطب تھی اس وقت۔ یقیناً اس سے ایک فحش غلطی سرزد ہوئی تھی، لیکن پھپھو، وہ لوگ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہیں مجھ پہ؟ اللہ، میں نے تو کبھی ان کے لیے برا نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اللہ، آپ تو جانتے ہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ میں اس کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ سسکتی ہوئی خود کلامی کیے جا رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔